Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and welcome back to yet another episode of The Divine Miracle جہاں ہم سورۃ الکہف کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ہم نے پچھلی ایپیزوڈ میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے کو ڈسکس کیا. اس میں سے ہم کیا سٹوریز ڈیرائیو کر سکتے تھے, کیا چیز سیکھ سکتے تھے اور کیا ہمیں بیسکلی اس سٹوری کے ذریعے بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا تھا. آج جو ہم سلسلہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سورۃ الکہف میں, جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی سٹوری کے بعد ہے, وہ ذوالقرنین کے بارے میں ہے. قصہ جو ہے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے اور کس طرح سے ان کی لیڈرشپ کو جو ہے اس کی تعریف کی گئی ہے اور کس طرح سے وہ لوگوں کے بیچ میں عدل اور انصاف کیا کرتے تھے اور کس طرح سے انہوں نے یاجوج اور ماجوج کی پوری قوم کو ایک دیوار کے پیچھے بلاک کر دیا تاکہ وہ لوگوں کے بیچ میں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں, اور اسی کو ہم انشاءاللہ تعالی ذکر کرنے جا رہے ہیں. ہم سب سے پہلے کہ ہم اس آیات کے ساتھ ہم سٹارٹ کریں اور اسٹوری کو ڈسکس کریں, ہم ذوالقرنین کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے. ہمیں چونکہ احادیث میں اور قرآن میں ان کی وضاحت خاص طور سے نہیں ملتی کہ یہ کون تھے اور کس بارے میں تھا, ہم ان کی کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈس کو شیئر کریں گے کہ علماء نے جس پرسنالٹی کو کلوزسٹ اس کے بارے میں کہا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں. کچھ لوگ کا یہ غلط فہمی ہے کہ یہ الیگزینڈر دا گریٹ تھے, جو کہ بہت ہی غلط ایک رائے کچھ لوگوں نے ایکوائر کر لی, اور علماء کا اس کے معاملے میں کافی اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے سائرس دا گریٹ کو کیا, کچھ لوگوں نے الیگزینڈر جو دوسرے الیگزینڈر تھے جو عیسیٰ علیہ السلام سے 2 یا 3 ہزار سال پہلے کی ان کی قبل بادشاہت تھی اس کے بارے میں ڈسکس کیا, اور کچھ لوگوں نے اس بارے میں یہ تک بھی رائے رکھی کہ ان کے بارے میں اگر لوگ ایکوائر کریں تو ان کے بارے میں لوگوں نے انبیاء کے بارے میں ان کو کہنا شروع کر دیا, جو کہ کافی جو مستند علماء تھے انہوں نے اس بات کو رد کیا ہے. ہم اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں سمجھیں گے. پہلے ہم اس کیٹیگری کو لے کے چل جائیں جو علماء نے پہلے ذکر کیا کہ کچھ ہیں جو پرسنالٹی اس ڈسکرپشن میں فٹ ہوتی ہیں. ہم تھوڑا کافی ٹائم لیں گے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ذوالقرنین کون تھے اور کیا تھا ان کے بارے میں, تاکہ ہم اس بارے میں غلط فہمیاں جو پائی جاتی ہیں ہمارے سوسائٹی میں کہ شاید وہ الیگزینڈر دا گریٹ تھے, شاید وہ اللہ کے نبی تھے یا اللہ کے نبیوں میں سے کچھ کام کرنے والے تھے, تو اس کے بارے میں جو علماء کی رائے ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پہلی رائے آتی ہے سائرس دا گریٹ کے بارے میں کہ یہ پہلے تھے جنہوں نے دا گریٹ کا جو لقب تھا ان کو ملا, اور یہ ایسٹ اور ویسٹ مشرق و مغرب کو انہوں نے کانکر کیا, اور ان کے ساتھ جو نام تھا دا گریٹ کا پہلے لگایا گیا. وہ اپنے جسٹس اور فیئرنس اور انصاف اور عدل کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے, اور ہیبریو اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ان کا جو نام ہے کم از کم 23 ٹائمز ذکر کیا گیا ہے. ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے جا کے اگر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگوں نے آ کے سوال کیا تھا ذوالقرنین کے بارے میں, تو وہ یہود کیوں سوال کرنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے سوال کیوں دیا تھا یہ کرنے کے لیے, اس کی وجہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. کہ سائرس جو تھے ان کی کتاب میں کافی اہمیت رکھتے تھے, کیونکہ جب بنی اسرائیل جیروسلم پہنچی تھی اور ان کو غلام بنا لیا گیا تھا بعد میں اس کے کہ انہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی تھی, تو سائرس نے اراؤنڈ 40,000 یہودیوں کو آزاد کیا تھا جب ان کے قبضے میں جیروسلم آیا تھا, اور اسی وجہ سے انہوں نے بہت ہائی ریگارڈ میں لیا ہے سائرس کو, اور اس کے بارے میں ہم یہاں پہ ذکر کرتے چل رہے ہیں کہ یہ واحد ہیں جن کو اپنی کتابوں میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہیں ان کو مسیح کے نام سے ذکر کرتے ہیں. جب ذوالقرنین کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو ان کی حکومت تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو پھیلایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلیمات کو پھیلایا, تو سائرس کے بارے میں بھی کچھ انڈیکیشن اس طرح سے ملتی ہیں جس کی وجہ سے علماء نے یہ رائے بتائی ہے کہ شاید یہ سائرس ہی تھے جن کو ذوالقرنین کے نام سے کہا گیا. ذوالقرنین 2 سینگ والے قرنین جو ہے, قرن جو ہے وہ بیسیکلی سینگ کو کہا جاتا ہے, اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے وائکنگز, کچھ لوگوں نے چائنیز, کچھ لوگوں نے گریٹ وال آف چائنا وہ وال ہے جو ذوالقرنین نے بنائی, اس طرح کی رائے اکوائر کی ہے. تو ہم اسی لیے اس چیز کو ڈسکس کریں کہ علماء کی رائے کیا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں صحیح بات کیا ہے, لیکن ہم صرف یہاں پہ ذوالقرنین کی جو پرسنالٹی ہے اس کے بارے میں بہتر سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ تھے کون, کیونکہ ہمیں قرآن میں اور احادیث میں اس کی وضاحت نہیں ملتی, اور کافی اختلاف ہے علماء کا اس معاملے میں, اور کافی ریکارڈز پائے جاتے ہیں, کافی اقوال ہیں جو پائے جاتے ہیں, لیکن ہم جو چیز اسٹرانگسٹ اوپینین کے قریب ہے ہم اس کو انشاءاللہ لے کے چل رہے ہیں.
جو ایجنسی اور جو بلیک سی اور کیسپین سی کے بیچ میں جو پانی ہے اس کے بارے میں بھی سائرس کا ذکر کیا جاتا ہے. جو مرکی واٹر تھا, جو کیچڑ والا پانی تھا, اس کے بارے میں جو ذکر کیا ہے, جو قرآن میں آگے آتا ہے کہ جب وہ ایک جگہ پہ پہنچے تو وہاں پہ پانی ایسا تھا کچھ دو سمندر کے بیچ میں. تو سائرس کے بارے میں بھی اس طرح کی جو ہے چیزیں ملتی ہیں. اور اس سے جو فردر سویلائزیشن جو قوم کے پاس وہ پہنچے, وہ ویسٹ کی طرف وہ جو پہنچے تھے, اور اس کے بلیک سی اور جو ایجن سی تھا, جو کیسپین سی کے بیچ میں جو سائرس گئے تھے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چیز ان کے قریب تر پڑتی ہے, اللہ عالم. اس طرح سے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو دانیال ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا جہاں پہ انہوں نے ایک رام, ایک بکرا دیکھا تھا جو 2 سینگ والا تھا, اور وہ کانکر کر رہا تھا, وہ قبضہ کر رہا تھا ایسٹ اور ویسٹ کو. اور اسی لیے ان کے بارے میں کچھ علماء نے بولا کہ شاید ذوالقرنین سائرس ہی تھے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ 2 ہارنز اس لیے تھے کیونکہ جو انہوں نے لیڈیا اور میڈیا کے جو ایریا تھے ان کو کور کیا, اس لیے ان کا یہ لقب پڑا. وہ ضروری نہیں ہے کہ لٹرلی ان کی 2 ہیلمٹ پہ 2 سینگ تھے یا اس کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا, بلکہ انہوں نے جو ایسٹ اور ویسٹ کے جو علاقوں کو قبضہ کیا اس کے معاملے میں ان کو ذوالقرنین کا لقب دیا گیا. تھامس جیفرسن جنہوں نے کانسٹیٹیوشن لکھی تھی, انہوں نے اس ڈاکیومنٹ میں سائرس کے جو ہیومن رائٹس سے متعلق جو چیزیں تھیں رائٹنگ کو کافی انکلوڈ کیا, کافی امپریس تھے اور کافی انفلوئنسڈ ہو کے انہوں نے اس کو رائٹنگ میں ڈالا تھا. اور اسی طرح سے جو سائرس تھے وہ 570 اور 599 بی سی کے ٹائم پیریڈ کے بیچ میں انہوں نے ان کا پیدائش کے بارے میں تھا. اور جو فادس جو سائرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے علاقے تک پہنچے تھے. ایسٹ اور کے بارے میں جو نومیڈک لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی, کس طرح سے ان کے ساتھ نارتھ کی طرف وہاں پہ آگے گئے اور 2 سمندر جو کیسپین اور بلیک سی کی طرف گئے, تو اس طرح جو سائرس کے بارے میں بات آتی ہے. اور اسی لیے کچھ علماء تھے جنہوں نے کافی اپنی ڈفرینٹ رائے ایکوائر کی. کچھ لوگوں نے یہ بات بھی بولی کہ یاجوج ماجوج جب ورلڈ وار 1 ہوئی تھی اور جب ان کے اوپر جو مسلمانوں کے اوپر جب قبضہ ہوا تھا اور کچھ چیزوں پہ ان کو مسلمانوں کے اوپر فتح ہوئی تھی ان لوگوں کی, تو یہ یاجوج ماجوج کی قوم کے بارے میں کہا گیا ہے. لیکن یہ رائے جو مستند علماء نے بھی رد کر دی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ان کے بارے میں کچھ لوگوں کے بارے میں دیوار کھڑی کرنے کے بارے میں سائرس کے بارے میں بھی کچھ اسکرپچرز میں ملتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کچھ قوموں کو روکا تھا, اور کس طرح سے جو یاجوج ماجوج کی قوم تھی جن کے بارے میں نوح علیہ السلام کے بارے میں جو ببلیکل نیم ملتا ہے, نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے جو یافیس تھے, جو جافس کے نام سے وہ کہتے ہیں, ان کے نام جو تھے وہ یاجوج اور ماجوج جو ببلیکل ٹرمز میں گوگ موکڈ نام سے ذکر کیا جاتا ہے. ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی جو 7 یوشع بن نون تھے, انہوں نے بنی اسرائیل کو جیروزلم میں لے کے آئے تھے, لیکن اپنی نافرمانی کی وجہ سے جو بنی اسرائیل تھے وہ واپس سے امتحان میں مبتلا ہوئے اور ان کو غلام بنا لیا گیا. اور پھر سائرس جب اس جگہ پہ پہنچے تھے تو ادھر جو کنگ بنے وہ جیروزلم کے, تو انہوں نے 40,000 جوز کو رہا کیا, اور اس وجہ سے وہ کافی ان کو جو ہے ہائی ریگارڈز میں کنسیڈر کرتے ہیں. ذوالقرنین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ علماء اس بات میں کافی کچھ لوگوں نے ایکوائر کیا, جس کو کافی مستند علماء نے رد کیا ہے کہ وہ الیگزینڈر دا میسیڈونین گریک نہیں تھے, بلکہ لوگوں نے ان کو جو ہے غلطی سے ان کے نام کو دوسرے الیگزینڈر کے ساتھ مکس کر دیا ہے. یہ میسیڈونین جو گریک کے جو الیگزینڈر تھے یہ آئیڈل ورشپر تھے, مشرک تھے, اور ان کے جو ان کو ایڈوائز دینے والے تھے وہ ایرسٹوٹل تھے جو ایک فلاسفر تھے. ان کے بارے میں غلط جو رائے ایکوائر کی, اس کو علماء نے سختی سے غلط کہا ہے کہ یہ ان کے بارے میں غلط ہے کہ یہ وہی تھے جو ذوالقرنین نے, کیونکہ ان کا ٹائم پیریڈ اور جو الیگزینڈر دوسرے جو ذوالقرنین کے بارے میں تھے ان کے بارے میں جو ٹائم پیریڈ ہے مکس میٹ اپ نہیں ہوتے. جو میسیڈونین گریک الیگزینڈر تھے, انہوں نے الیگزینڈریا جو ہے وہ بلڈ کی تھی, اور یہ جو تھے 33 سال کی عمر میں ان کی موت آئی تھی, اور یہ کرسچن بکس میں کافی مینشن ہوتے ہیں. اور یہ کم از کم 323 ایئرز جو تھا عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ سے پہلے ان کا وجود پایا جاتا تھا, جو کہ بالکل ہی کوئنسائڈ نہیں ہوتا ذوالقرنین کے ٹائم پیریڈ سے جو ذکر کیا گیا. ذوالقرنین جو مینشن ہوئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ اس ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور ان کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, اور ذوالقرنین بعد میں کعبے کی جو ہے پلگرمج کی طرف گئے تھے, ادھر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے طواف بھی کیا تھا, اور اس کے بعد اس کی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے جو جگہ فتح کی تھی اس کے اوپر انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی تھی. کافی علماء جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا
اختلاف کرتے ہیں کون تھے. ہم آپ کو مختلف رائے بتائیں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں کیا رائے پائی جاتی ہے. یہ ضرور معلوم ہے, سب اگری کرتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک رائچس سلیو تھے, اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور ایک عدل کرنے والے بادشاہ تھے, جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا. بٹ وہ سب یہ اگری کرتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان تھے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر تھے. اور جس طرح سے کچھ لوگوں نے الیگزینڈر کے دا گریٹ کے تعلق سے جوڑا, اور یہ بات بالکل غلط ہے, اس کو کافی علماء نے, جو اوتھینٹک علماء, انہوں نے رد کیا. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ذوالقرنین کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے اوپر مزید بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائن میریکل, میں ہوں وجیہ الدین, اور ہم بات کر رہے ہیں سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کی سٹوری کے اوپر. اس سے پہلے کہ ہم ذوالقرنین کی سٹوری کو آگے بڑھائیں, ہم ذوالقرنین کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایک ایکسٹینسو ویوز ہیں جو اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے, جس کی بنا پر آپ کو پتہ چلے کہ کافی اختلاف ہے علماء کے بارے میں, لیکن سب اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے, توحید کے اوپر تھے. اور کچھ لوگوں نے جس طرح سے الیگزینڈر دا گریٹ کو جوڑا ذوالقرنین کے ساتھ, کچھ لوگوں نے چائنیز قوم کو یاجوج ماجوج کے ساتھ جوڑا. ہم اس کے بارے میں ان کی نفی کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں علماء نے سختی سے رائے اس کو غلط کہا ہے, اور لوگوں نے کی غلطی کہا ہے کہ جو لوگ اس طرح سے اس رائے کو اپناتے ہیں اس کی کوئی بیس نہیں ہے. جو سب سے صحیح چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے ذوالقرنین, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے وہ ملتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ تبا جو ہے وہ اللہ کے نبی تھے, اور یہ مجھے نہیں پتا کہ ذوالقرنین اللہ کے نبی تھے. یہ ایک صحیح روایت ہے جو الحاکم میں بھی ملتی ہے اور بہقی میں ملتی ہے, جس کا ریفرنس میں آپ کو دیتا چلوں کہ 5524 اس کا ریفرنس ہے, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں ہمیں کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے, ان کو نہیں پتا, تو یہ ہم کو اس چیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس کو مینشن نہیں کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو مینشن نہیں کیا, تو ہمیں اپنی طرف سے ان کو نبی کا لقب دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلطی کیوں آئی لوگوں کی؟ کچھ لوگ کہتے تھے کیونکہ ایک آیت میں جب ذکر آئے گا, جب ذوالقرنین کی سٹوری کا ذکر آتا ہے, کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا, تو اس وجہ سے کچھ لوگوں نے یہ رائے اپنائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ ہم نے ان سے کہا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی ہوگی, اور وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء پہ ہی کرتے ہیں. لیکن کچھ علماء نے جو سب سے کنزرویٹو رائے ہے, انہوں نے یہ بات بولی کہ یہ الہام تھا, یہ وحی کا ذکر نہیں کیا گیا. یہاں پہ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں بھی کافی اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے, اور ان علماء کی رائے جو اس کو ذکر کیا ہے اور بولا ہے کہ کچھ لوگوں نے غلطی کی ہے کہ اس کو سیزر والے الیگزینڈر سے ملا دیا ہے, اور ان کو جو ان کی نسب بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بالکل اس رائے کے قریب نہیں پڑتے. اور یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ لوگ جو بولتے ہیں کہ ذوالقرنین جو تھے وہ کیا کہتے ہیں الیگزینڈر دا گریٹ کے اس میں تھے. کافی لوگ اس بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایرسٹوٹل کے زمانے والے تھے ان کے بارے میں ہے, لیکن ہم نے جیسے مینشن کیا ذوالقرنین ایک اللہ کے بندے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے قرآن میں, اور وہ کافی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر تھے, اور لوگوں میں دین اسلام کی دعوت جو اللہ تعالیٰ کی دین فطرت والا دین ہے اس کو پھیلانے کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ ایک اور رائے ذکر کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں, جس کا میں انفیکٹ کوٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ذوالقرنین کا ذکر کرتے ہیں وہ الیگزینڈر ہیں, جو سن آف فلپس ہیں, جو میسیڈونین گریک ہیں, جو منسٹر تھے, جن کے منسٹر ایرسٹوٹل تھے. تو یہ کہنا ایک پیور اگنورنس ہے, جو کہ ذوالقرنین کہیں پہلے سالوں میں جو تھے, جو رہتے تھے اس ٹائم پیریڈ سے, اور وہ ایک مونوتھیسٹ تھے, اور ان کا بھی نام کچھ الیگزینڈر کی رائے تھا. ایک رائے تھی سائرس دا گریٹ کے بارے میں, اور دوسرا الیگزینڈر ہیں, دوسرے الیگزینڈر جو کہیں پہلے ان کا جو ڈیٹ ملتی ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. جو اصل نام ہے ذوالقرنین کا وہ الیگزینڈر ابن دارا نام ہے, جس کے ساتھ ملایا جاتا ہے جو علماء کی کچھ رائے ہے. یہ میں آپ کے ساتھ دوسری والی رائے شیئر کر رہا ہوں جو اوتھینٹکلی کلوز ہے ذوالقرنین کے بارے میں, جبکہ جو گریک والا تھا اس کا نام تھا الیگزینڈر ابن فلپس. الیگزینڈر ابن فلپس وہی ہے جو الیگزینڈر دا گریٹ ہے, جس کی نسبت لوگوں نے ذوالقرنین کے ساتھ جوڑ دی, جو کہ غلط ہے. جبکہ دوسرے ہیں جو الیگزینڈر ابن دارا ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ذوالقرنین تھے, اور ان کے بارے میں کچھ علماء کی رائے ہے, تو دونوں کو مکس نہ کیا جائے. اور اسی لیے جبکہ جو دوسرے والے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ سالوں پہلے تھے, جبکہ جو الیگزینڈر ابن دارا تھے وہ کہیں 1000 سال پہلے, 3000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے ان کا وجود پایا جاتا ہے. جہاں تک ہم بات کریں یاجوج ماجوج کی,
اور ان کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ الیگزینڈر ابن دارا نے کوئی دیوار کھڑی کی تھی. علماء ہمارے علم میں اضافے کے لیے یہ مختلف رائے ذکر کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہے ہیں تاکہ کسی غلط رائے اور کسی غلط مسکنسیپشن کے بارے میں نہ انسان ہو کرے. یاجوج ماجوج کی بات کرتے چلیں. یاجوج ماجوج کے بارے میں کافی حدیث ہمیں ملتی ہیں, کافی لوگ انٹرسٹ بھی لیتے ہیں, لیکن اصل سبق سیکھنے کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے قیامت کی یاجوج ماجوج. نوح علیہ السلام کی جو اولاد ہیں یافیز, جن کو جافس کے نام سے ببلیکل ٹرم میں گوگ موگ کہا جاتا ہے, یہ ان اولادوں میں سے تھا اور انسانوں میں سے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے بولا جائے گا کہ اپنی اولاد کو جہنم کی طرف لے کے آؤ, تو جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ان کی تعداد کیا ہوگی, آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ تعداد کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اراؤنڈ 100% میں سے جو ہے 99%. تو آدم علیہ السلام بالکل افسردہ ہو جائیں گے. پھر ان کو بولا جائے گا وہ 99% جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی قوم ہے. اور پھر آدم علیہ السلام تھوڑا تسلی میں آئیں گے اور 1% ہم لوگ ہیں. اتنی تعداد ہے یاجوج ماجوج کی کہ جتنے ہم لوگ شروع سے لے کر آخر تک آئے ہیں وہ 1% ہے, اور یاجوج ماجوج کی جو تعداد ہے وہ 99% ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب یاجوج ماجوج کو چھوڑا جائے گا تو لوگوں کے منہ کھولے رہ جائیں گے ان کو دیکھ کے, کیونکہ وہ اس طرح سے سمندر کی لہروں کی طرح پہاڑیوں سے آ رہے ہوں گے اور وہ کچھ نہیں چھوڑیں گے. کافی علماء کی رائے ہے مختلف طریقے سے. کچھ لوگوں نے بولا کہ شاید چائنیز لوگ ہیں, کچھ لوگوں نے بولا منگولز تھے جب انہوں نے اٹیک کیا مسلمانوں کے اوپر, کچھ لوگوں نے بولا ورلڈ وار 1 میں جب جو لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر لینڈز کے اوپر قبضہ کیا تب وہ یاجوج ماجوج کی نشانی تھی. اور اس کو کچھ علماء نے کافی رد بھی کیا ہے, اور یہ آخرت کا ایک زمانہ ایک وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش ہوگا, اور یہی ایک صحیح رائے علماء کے نزدیک ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کرسچن کتابوں میں اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے, کیونکہ وہ الیگزینڈر جو ایرسٹوٹل جن کا وہ تھا سجیشن کرنے والا تھا اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. اور یہاں پہ ہم بات کرتے چلیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں خاص وضاحت نہیں کی, ہم وہی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو اسلامک ہسٹری میں اس چیز کے بارے میں کہا گیا ہے. کچھ لوگوں نے ان کے ریلکس بھی ذکر کی ہیں, کچھ ایران کی طرف انہوں نے ان کو وہ کیا, اس میں سے 2 سینگوں والی کوئی چیزیں ملی, اور کچھ لوگوں نے بولا کہ ان کی جو برتھ تھی وہاں سیلیبریٹ بھی کی جاتی ہے. تو کچھ لوگوں نے بولا کہ یہ وہی تھے جو سائرس کے بارے میں کہا جاتا ہے. اللہ نوز بیسٹ. ہم صرف آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں تاکہ آپ کی معلومات میں اور آپ کے علم میں جو ہے اضافہ ہو, چیز کو سٹوری سے شروع کرنے سے پہلے سمجھنے کے لیے. جو کرن, جیسے آپ کو میں نے بات بولی, ذوالقرنین جو نام پڑا وہ کرن سے ہے. کرن کا مطلب ہارنز ہوتا ہے, سینگیں ہوتا ہے, اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ کراؤن پہنتے تھے جس کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا گیا جس میں 2 سینگیں تھیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, جو انہوں نے مزید جو 2 بڑے بڑے ایریاز کو ایسٹ اور ویسٹ میں کانکر کیا, اس کے اوپر اس کو فتح کیا, اس کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. اور ان کے بارے میں ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو دور تک یہ گئے یہ پاکستان کے ایریا تک پہنچے اور اس تک انہوں نے اپنی جگہ فتح کی. قرآن میں جب ذوالقرنین کے بارے میں ذکر آتا ہے تو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک سے دوسری جگہ کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے اور وہاں پہ عدل اور انصاف اور لوگوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتے. جو یہودی تھے وہ ذوالقرنین کو کافی عزت کے دائرے میں ذکر کرتے تھے, اس وجہ سے کہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے آزادی دی اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ ان کے ساتھ عدل کیا, اسی لیے انہوں نے آ کے نام لیے بغیر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پریشان کرنے کے لیے انہوں نے سوال کیا, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کچھ قصہ ذوالقرنین کے بارے میں ذکر کر دیا. جیسے ہم بتاتے ہیں کہ شروع کی آیت سٹارٹ ہوئی کہ ہم کچھ قصہ بتاتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں جتنی ان کو پتہ تھی. اس کی وجہ علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ ان کے پاس ویسے ہی عیسائیوں کے پاس اور یہودیوں کے پاس جو انفارمیشن تھی ذوالقرنین کے بارے میں وہ بالکل ہی مکس تھی اور اختلاف تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مزید ان کو ڈیٹیل بتاتے تو اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور بحث کرتے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی انفارمیشن بتائی جتنی ان کو اس بات کی تصدیق مل جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وحی بھیجتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. ہم اس بات میں آگے بڑھتے ہیں اور اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذوالقرنین کا ذکر ہمارے لیے کیوں کیا اور ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو وہ لیڈرشپ کا امتحان ہوگا, لوگوں کی لیڈرشپ امتحان میں آئے گی, کہ اس دجال کے آنے سے پہلے جو دجال کا فتنہ ہوگا لوگ مال کی وجہ سے کیا اپنے قوم کو بیچ دیں گے, کیا ان کے مفادات کو درگزر کر دیں گے اور اپنے مفادات کو دیکھیں گے, کیا اپنے ایمان سے کھو بیٹھیں گے, کیا لوگ ان
شیطانی قوتوں کو اپنے آپ کو حوالے کر دیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں آ جائیں گے، یا اپنے جس ملک میں یا جس جگہ پر ان کی حکومت دی گئی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا دین نافذ کرتے ہیں، یا کسی اور کی جو ہے وہاں پہ قانون نافذ کرتے ہیں۔ یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل۔ میں ہوں وجیہ الدین، اور ہم بریک میں جانے سے پہلے ذوالقرنین کی کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو شیئر کر رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہوگا اور تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل حاصل کر کے تھوڑا ڈفرینٹ پرسپیکٹو کے بارے میں پتہ چلا ہوگا کہ ہمیں کلیئر کٹ انڈیکیشن نہیں پتا کہ ذوالقرنین کون تھے۔ اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ ہم آج سٹارٹ کرنے والے ہیں ورس نمبر 83 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے متعلق۔ قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، کہہ دیجئے کہ میں آپ کو اس میں سے تلاوت کرتا ہوں، اس میں بتاتا ہوں اس کے تھوڑے سے قصے کے بارے میں کہ کیا کون تھے وہ۔ ان کے بارے میں زیادہ جو ہے قصے بتانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا۔ منہ ذکرا، اس میں سے کچھ ذکر کریں گے آپ کو بتانے کے لیے جو آپ کو فائدہ دے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ انشاءاللہ کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جلد ان کو تھوڑا سا تلاوت کر کے بتا دیں گے کہ ذوالقرنین کے بارے میں جو آپ کو سوال کر رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ وہ جو سوال آپ کے پاس کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بتایا کہ جنا کہ یہود اور نصارہ یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور یہ کسی اور کتابوں کو پڑھ کے آپ کو نہیں بتا رہے، جبکہ ان کو پڑھنے کے معاملے میں بھی وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے معاملے میں اس چیز میں واقف نہیں تھے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دلیل بنائی کہ وہ شخص جس کو آپ جانتے ہیں کہ صادق اور امین ہے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، کس طرح سے وہ اس طرح باتیں آپ کو بتا رہے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے نبی بتا سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے انہوں نے بتایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب آپ سے وہ سوال کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کے متعلق ان کو کہہ دیجئے کہ ہم آپ کو بتائیں گے تھوڑا سا اس میں سے جو ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ آگے 84 ورس میں بتایا اِنَّا مَكَّنَّاهُ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، کہ بے شک ہم نے ان کو کنٹرول دیا تھا، ہر چیز کی ریسورسز عطا کی تھی جو بھی زمین میں تھا، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے عطا کیا تھا ان کو تمام چیزوں کی سبب، ان کو چیزوں کو جو ہے ان کی ریسورسز عطا کی، چاہے وہ ملٹری ہو، چاہے وہ فائنینشیل ہو، چاہے وہ سوشل ریسورسز ہوں، چاہے وہ مٹیریلز ہوں، چاہے وہ ہیومن ریسورس ہو، چاہے وہ نیچرل ریسورسز ہوں، ان کے پاس یہ ساری دولت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا کہ مکننا لہو، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل سٹیبل کر دیا تھا، اور زمین ان کے لیے بالکل آسان کر دی تھی کہ اس کو فتح کریں، کیونکہ ان کے پاس طاقت اتنی تھی۔ اور یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں بیان کی کہ وہ ایک جس بادشاہ تھے، وہ لوگوں میں کیا کرتے تھے کہ لوگوں میں عدل اور انصاف کی بات پھیلاتے تھے اور لوگوں کو لبریٹ کرتے تھے، ظلم سے آزاد کراتے تھے، اور ایک لیڈر کی خاصیت ہوتی ہے، اور آگے مزید ہمیں یہ سیکھا جائے گا کہ ایک لیڈر کون ہوتا ہے، لیڈر کی خاصیت کیا ہوتی ہے، کیا وہ اپنی طرف لوگوں کو بلاتا ہے یا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، کیا وہ اس بادشاہت یا حکومت کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کبر کرتا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عاجزی اور اپنی انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ آگے کیا کہا 85 ورس میں فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ اپنی مشن میں نکلے، وہ سوام اپنی ریسورسز کے ساتھ نکلے۔ سببا ریسورسز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک مشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ یہاں پہ ذوالقرنین نے ٹریول کیا آل دا وے میڈیٹرینین میں کی طرف جا کے ایونچولی وہ ایسٹ کی طرف نکلے، اور وہاں سے وہ ایک ایکسٹریم ایریا جہاں تک وہ پہنچے وہ پاکستان تھا، جس کے بارے میں علماء ذکر کرتے ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچے، وہ ایک کوسٹ سے دوسرے کوسٹ تک پہنچے، اور یہاں تک کہ یہ بھی ریکارڈ ملتا ہے کہ وہ سائپرس کی رینج تک پہنچے۔ اور یہ ذوالقرنین کے بارے میں اسی لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ سائرس دا گریٹ از دا ون ہو از مور closest to the example of Zulkarnain than other examples which have been presented by the ulama. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ جب پہنچے setting of the sun ان کو دکھا، اور وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ جو ہے نا کہ لوگ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ جو پانی جو تھا وہ بالکل مرکی واٹر تھا، بالکل ایسا پانی تھا جو کیچڑ والا پانی تھا۔ وجد عندہا قوما، وہاں پہ ایسی قوم کو پایا۔ میں نے تھوڑا سا ترجمہ آپ لوگوں کو اس لیے ڈیفرنٹ کر کے ذرا بتایا کیونکہ اکثر جو لوگ اورینٹلسٹ ہوتے ہیں وہ اس آیت کے ذریعے ایک سائنٹیفک فالٹ ثابت کرنے کی ضرورت کرتے ہیں لٹرل انڈرسٹینڈنگ میں، کہ اس کا ترجمہ
کریمہ جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب وہ اس جگہ پہ پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا تھا. یہ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کی, یہاں پہ لٹرل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے بٹ کہ ایک امیجنری فارم ہے کہ خضر جو ذوالقرنین تھے ان کو اتنی دور پہنچے یہاں تک کہ وہ سورج غروب ہوتے ہوئے ان کو دکھا. وہ زمین میں سورج غروب نہیں ہو رہا تھا, ان کو اس طرح سے اپیئر ہوا. تو لوگ اکثر اس غلط فہمی کی وجہ سے, جو لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں, جو لوگ لادینیت کا شکار ہوتے ہیں, وہ اس چیز کے اندر قرآن کے اندر جو ہے سائنٹیفک ایرر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ فلیٹ ارتھ کو پروموٹ کرتا ہے, اس طرح کے کانسیپٹ کو پروموٹ کرتا ہے. آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب وہ پہنچے مغرب الشمس سے تو انہوں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا تھا. وَوَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ, اور وہ ایک ایسی جگہ پہ غروب ہو رہا تھا جہاں کا پانی جو تھا حمیتن, بالکل مرکی واٹر تھا. ایسا پانی تھا جو بالکل ڈارک ہوتا ہے یا بالکل جو ہے بیکنگ کلے کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ اس سے کچھ چیز بنائی جا سکے. وَوَجَدَ اندہا قومن, وہاں پہ ایسی قوم کو پایا اور ان سے کہا قلنا یا ذوالقرنین, انہوں نے کہا یا ذوالقرنین. یہاں پہ نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ ذوالقرنین کا یہاں پہ نام آیا کہ یا ذوالقرنین اما ان تعذب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس بات کا الہام کیا. یہاں پہ ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے کہ ان سے کہا گیا اے ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا, کہ اگر آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں اور اگر آپ چاہیں تو ان کے ساتھ اچھے سلوک والا معاملہ کریں یا ان سے کچھ اچھا نکلوا لیں. یہاں اسی آیت کی بنا پہ کچھ علماء نے ذکر کی کہ شاید یہ اللہ کے نبی تھے جس کی وجہ سے قلنا کے الفاظ تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم نے ان سے کہا. تو یہ چیز الہام کے بارے میں ہے. کچھ لوگوں نے اس بات پہ یہ دلیل پکڑی ہے کہ شاید وہ اللہ کے نبی تھے, اللہ نوز بیسٹ, لیکن جو قریب تر جو موسٹ کنزرویٹو رائے ہے وہ یہ تھی کہ وہ الہام کی تھی, وہ نبوت کی نہیں تھی, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ نبوت کے بارے میں بات نہیں کر رہے, یہاں پہ ان الہام کی بات کر رہے ہیں. اللہ بہتر جانتے ہیں. اور اسی وجہ سے جیسے میں نے آپ کو بولا کہ کچھ لوگ اس بات کی غلطی کرتے ہیں کہ وہ سیٹنگ آف دا سن کی پلیس پہ پہنچے, جس طرح سے کوئی فلیٹ ارتھ ہوتی ہے اور وہاں پہ سورج غروب ہو رہا تھا, اور اس چیز کو جو ہے پروموٹ کرتی ہے قرآن. یہ بالکل غلط فہمی ہے. اگر عربی عبارت کو دیکھیں تو حتی اذا بلغ, جب وہ پہنچے مغرب الشمس سے, تو ان کو اتنی دور پہنچے کہ سورج غروب ہو رہا تھا. ووجد تغرب فی عین حمیۃ, وہ سورج ایسی جگہ پہ غروب ہو رہا تھا جہاں پہ پانی جو تھا بالکل مرکی تھا اور بالکل ڈارک تھا, بیکنگ کلے والا تھا. وہ وجد عندہا قومن, وہاں پہ ایسی قوم تھی جو بالکل الگ انداز میں رہ رہی تھی. وہاں پہ ذوالقرنین سے بات بولی گئی کہ اے ذوالقرنین, آپ چاہیں تو ان کے ساتھ عذاب کریں اور آپ چاہیں آپ ان کو عذاب دیں, یا چاہیں تو ان کے ساتھ کوئی اچھا والا معاملہ ایکوائر کریں. یہاں پہ ایک لیڈرشپ کے بارے میں, اتھارٹی کے بارے میں ذکر ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. اگر آپ ان کو صحیح پاتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اور ان کے ساتھ اگر سختی والا معاملہ ہے, کیونکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک میں انوالوڈ ہیں, تو آپ چاہیں تو ان کو سزا دے سکتے ہیں. یہ دو چوائسز ہوتی ہیں ایک لیڈر کے پاس, اور لیڈر جو ہے اس میں سے کیا احسن اپناتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ گئے, ان کے پاس پوری اتھارٹی تھی کہ جس کو چاہتے سزا دیتے, جس کو چاہتے معاف کرتے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہتر اور افضل چیز تھی وہ تھا لوگوں کو معاف کرنا. وہ آپشن انہوں نے اپنایا اور ایک مثال قائم کی جو آج ہمارے پاس ثابت ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ تھا ان کے لیے, ذوالقرنین کے لیے, جس میں وہ پورا اترے اور انہوں نے اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھایا صحیح طریقے سے. 87 ورس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بیان کرتے قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذب عذابا نكرا. ذوالقرنین نے کہا کہ جو غلط کرے گا, جو ظلم کرے گا, تو ہم اس کو عذاب دیں گے, ہم اس کو پنش کریں گے. ثم يرد الى ربه فيعذب عذابا نكرا, اور جو اللہ سبحانہ, اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا تو اس کو عذاب دیا جائے گا, اور ایسا عذاب جو کہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا. یہاں پہ ایک لیڈر اپنی قوم کو ڈراتا ہے کہ تم اگر دنیا میں کوئی غلط کام کرو گے تمہیں اس کی پنشمنٹ ملے گی, اور اگر تم اسی حالت میں مر گئے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تو تمہیں آخرت میں بھی کہیں زیادہ سخت عذاب ملے گا. تو یہاں پہ جو کرمنلز تھے, جو مجرمین تھے, جو مجرم تھے, ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک اچھا لیڈر عطا کیا گیا تھا, جب اس جگہ کو فتح کیا تو اس نے ان کو بتایا کہ یہ چیز ہے جس کو تمہارے کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی کے ساتھ ایک لیڈر ایک اور کام کرتے ہیں, وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, جو نیک اور اچھے عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بشارت بھی دی جاتی ہے کہ آپ کے عمل ضائع نہیں ہوں گے, آپ کو دنیا میں بھی اپریشیٹ ہوگا, لیکن آپ کا اصل جو عمل ہے وہ اصل میں آخرت میں ہے, جو اس کا اجر آپ کو ملے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى, جزاء الحسنى, کہ جو اچھا ایمان لائے گا, جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے گا, انہوں نے جگہ فتح کی اور لوگوں بولا جو ایمان لے آئے گا اور عمل صالح کرے گا, نیک عمل کرے گا, بس اس کے لیے
اچھا برتاؤ ہے, اچھا اجر ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, اور ہم اس سے ایسی بات کریں گے اور اس کے معاملے میں ایسا برتاؤ کریں گے اور اس کے ساتھ ایسی اتھارٹی کریں گے جو آرام ہوگی اور آسانی والی ہوگی, ان کے لیے کوئی سخت معاملہ نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس سے ہم کیا لیسنز ایکوائر کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائن میریکل. میں ہوں وجیہ الدین اور ہم ذکر کر رہے تھے ذوالقرنین کی سٹوری کے بارے میں جو سورۃ الکہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی ہے. ہم جانے سے پہلے بریک میں ہم بات کر رہے تھے ورس نمبر 88 کے اوپر, وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, کہ پہلے ذوالقرنین نے بتایا کہ جو غلط کام کرے گا, جو کفر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرے گا اور جو ہماری حکومت میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا, اس کو عذاب دیا جائے گا, اور جب اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹایا جائے گا تو اس کو مزید جو ہے سخت عذاب ملے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, اور اس پر جو اچھے اعمال کرے گا, ایمان لے آئے گا, فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ, کہ اس کے لیے بہترین جزا ہے, اچھا جزا ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, اور اس کو ہماری طرف سے جو معاملہ کہا جائے گا اور اس کے لیے جو آرڈر پاس کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جو اتھارٹی رکھی جائے گی وہ سافٹلی رکھی جائے گی. اور یہی ایک اچھا جو لیڈر ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے, ان کے اوپر وہ چیزیں نافذ کرے جو ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لے کے آئے, ان کی قوم کے بیچ میں غلطی کو روکے. ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں قوم میں, کچھ لوگ ماننے والے ہوتے ہیں, کچھ لوگ نہیں ماننے والے, کچھ لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے بات ہوتی ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ سختی کی جاتی ہے. تو ایک لیڈر پورے انداز سے اپنے قوم کو سمجھاتا ہے کہ اگر آپ نہیں سنو گے تو آپ کو پنش کیا جائے گا, اور اگر آپ کو پنش کیا جائے گا اور آپ کسی کی جان لوگے اور آپ کو قتل کیا جائے گا, اور اگر آپ قتل کرو گے اور اگر آپ کو واپس اللہ تعالیٰ کے پاس سزا کے طور پہ پہنچا دیا گیا, جس طرح سے اتھارٹیز اگر لیتی ہیں کوئی پنشمنٹ دیتی ہے, تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اور مزید عذاب دیا جائے گا. اور جو لوگ اچھا عمل کریں گے اور ایمان لے آئیں گے ان کے لیے اچھا اصول کیا جائے گا. یہ لیڈر ہے جو انسان کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور ان کے اوپر اچھائی نافذ کرتے ہیں. ثم اتبع سببا, پھر وہ اس جگہ کو کانکر کرنے کے بعد مزید آگے نکلے, مزید مشن میں آگے بڑھے, اور پھر بعد میں ایک جگہ جسٹس کر کے عدل پھیلا کے دوسری جگہ پہنچتے, وہاں فتح کرتے, پھر ادھر عدل پھیلاتے, ادھر انصاف کرتے, لوگوں کے بیچ میں ایمان اور اسلام کی دولت کو کرتے. جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے رپورٹس ملتی ہیں کہ اسلام قبول کیا تھا, اس کے بعد جو ہے یہ کعبہ بھی گئے تھے, وہاں پلگرمیج کی تھی, اور وہاں سے جانے کے بعد انہوں نے جو ہے جہاں جہاں جگہ فتح کی تھی وہاں پہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی تھی. اور اسی لیے علماء نے ان کے توحید کے اوپر ہونے کے لیے جو ذکر کیا ہے اس کے بارے میں سائرس دا گریٹ یا الیگزینڈر ابن دارا کے بارے میں جو انہوں نے رائے قائم کی, وہ انہی کی رپورٹ کے بارے میں بولی. اللہ نوز بیسٹ کہ ان دونوں میں سے کون تھے, لیکن اصل میں ہمارا جو لیسن ہے وہ اس میں سے سبق حاصل کرنے کے لیے ہے کہ اچھا لیڈر کون ہوتا ہے, اور دجال کے فتنے کے وقت اور ٹائم میں ایک لیڈر کو کس طرح سے بیہیو کرنا ہوگا. ورس نمبر 90 کی طرف آتے ہیں. حتی اذا بلغ مطلع الشمس, پہلے مغرب الشمس کا الفاظ تھا کہ مغرب کی طرف گئے تھے, وہ ایکسٹریم جو ہے اس ویسٹ کی سائڈ پہ گئے تھے. اب جو ہے وہ اس سائڈ پہ آئے ہیں جہاں سورج طلوع ہونے والی جگہ کے بارے میں کہا کہ دور گئے جہاں پہ ایکسٹریم ایسٹ کے بارے میں ذکر کیا. مغرب الشمس اور مطلع الشمس سے مراد ہے ایکسٹریم ایسٹ کا ایریا اور ایکسٹریم ویسٹ کا ایریا, کہ ایسے دور دور علاقوں تک ان کی حکومت پھیلی. جو جب وہاں پہ گئے وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا, کہ وہاں پہ ایسے لوگوں کے اوپر انہوں نے سورج طلوع ہوتے ہوئے پایا جن لوگوں کے پاس بالکل بیسک سطر بھی نہیں تھا اپنے آپ کو سورج کی اس سے بچانے کے لیے. مطلب ایسے طور طریقے ایڈوانس قوم نہیں تھی, سمجھ رکھتی تھی, لیکن ان کے پاس کوئی کورنگ نہیں تھی کہ وہ سورج سے اپنے آپ کو چھتوں سے بچا سکیں, اور ان کے پاس اس طرح کے لائف سٹائل بالکل ایک نومیڈک لائف سٹائل میں وہ زندگی گزارے تھے, بالکل ہی پرانے اس میں وہ تھے. تو ایک لیڈر نے جب ان کو اس سچویشن میں دیکھا تو ان کی حالت کو بہتر کی, ان کے لیے ریسورسز استعمال کیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پہ بتانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو لیڈر عطا کرتے ہیں تو لیڈر ان کے لیے پکا کام اور ان کو جو ہے اپلفٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں, ان کے لیے انفراسٹرکچر بڑھاتے ہیں, ان کو تعلیمی نظام کو آگے بڑھاتے ہیں, ان کے مورل ویلیوز کو بہتر کرتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں, دینی تعلیمات کو عام کرتے ہیں. اس کا ایک اشارہ یہ بھی ہے جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ایک لیڈر جو عدل کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ
قوم سے لیتے رہیں وہ قوم کو دیتے ہیں, وہ قوم سے لینے والے نہیں. تو اور ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں یہ مثال ملتی ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں جب لیڈر بنتے اور حکومت کرتے تو اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھتے. اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں 91 میں کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا, اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ جو پہلے تھے ان کے ساتھ بھی یہ کیا اور بعد میں والے جو لوگوں کے ساتھ تھا ذوالقرنین نے یہی معاملہ کیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح سے جب پہلے لوگوں کے بعد میں گئے ان کا معاملہ درست کیا, ان کی حالت بہتر کی, ان کے بارے میں عدل کیا, اور اسی طرح سے کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا, کہ جو لوگ پہلے والوں کے پاس جو انہوں نے معاملہ کیا خبر کی ان کے ساتھ بھی وہی بہتر معاملہ کیا. میننگ کہ ہر جگہ جاتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لوگوں کو جس نیشن کی طرف بھی جاتے ان کو اپلفٹ کرتے, ان کا معاملہ بہتر کرتے, ان میں عدل کا نظام ڈالتے, ان کے بیچ میں قانون ایسا ڈالتے جس کی بنا پہ وہ لوگ اچھی طرح سے فنکشن کر سکیں. اور یہیں پہ اس 91 ورس کا اشارہ ہے. ثم اتبع سببا, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک جگہ جا رہے ہیں, وہاں فتح کر رہے ہیں, وہاں لوگوں کا معاملہ کر رہے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مزید آگے لوگوں کی طرف گئے, ان کی طرف جو ہے انہوں نے کام کیا, ان کی بھی حالت بہتر کی, اور ثم اتبع پھر آگے وہ بڑھ جاتے ہیں, پھر وہ آگے مزید مشن کی طرف آگے بڑھے. حتی اذا بلغ بین السدین, اور جب تک وہ پہنچے دو پہاڑیوں کے بیچ میں, وجد من دونہما قومن, اور ایسے لوگوں کو پایا وہاں پہ لا یکادون یفقہون قولا, کہ وہ کسی چیز کو نہ صحیح طرح سے سمجھتے تھے اور صحیح طرح سے کوئی اسپیچ نہیں سمجھتے تھے, اور نہ ان کی بات کرنے کے انداز سے کوئی چیز سمجھ میں آ رہی تھی کلیئرلی. اس سے دو علماء نے رائے پکڑی. ایک تو یہ کہ ان کی لٹرل میننگ ہے کہ ان کی جو بات کرنے کا انداز تھا وہ عام نہیں تھا, اور چونکہ ذوالقرنین جو جگہ جگہ فتح کر رہے تھے وہ کافی زبانوں سے واقف تھے, اور دوسرا علماء کی یہ کہ وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے یاجوج ماجوج کی وجہ سے کہ ان کی بات بھی صحیح طرح سے نہیں کی جا رہی تھی. اور اس کے بارے میں دو رائے جو کی ہے, اللہ نوز بیسٹ, دونوں رائے میں نے آپ کے سامنے کہہ دی ہے, اللہ بہتر جانتے ہیں جو چیزوں کے بارے میں. لا یکادون یفقہون قولا, وہ بات کو سمجھ بھی نہیں رہے تھے اسی طرح سے جو ان کو سمجھائی جا رہی تھی. اور اسی کو رہتے ہوئے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا, یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس ذکر کیا ہے کہ دو چیزیں ہیں جس سے ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ وہ چیزوں کو سمجھتے نہیں تھے کیونکہ وہ بہت پرانے زمانے کے لوگ تھے, کیا ان کا رہن سہن اس طرح کا تھا. دوسری چیز یہ کہ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے, اور جیسے انہوں نے ذوالقرنین کو دیکھا اور ان کے عدل اور انصاف کی بارے میں ان کو پتا تھا, اور اس لحاظ سے انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہماری مدد کر دیں. ورس نمبر 94 میں کہتے ہیں قالوا یا ذوالقرنین, انہوں نے بستی والوں نے بولا اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج. اس سے جو ہے کہ آگے بتا رہے ہیں کہ جب اگر وہ بات کرنا صحیح طرح سے نہیں جانتے تھے تو انہوں نے کس طرح سے اشاروں سے بات کی, کس طرح سے ان کو سمجھایا. ایونچولی انہوں نے کمیونیکیٹ کر کے کسی نہ کسی طرح سے یہ بات کو سمجھا دیا کہ یا ذوالقرنین, ان بے شک یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, فساد پھیلاتے ہیں زمین میں, فہل نجعل لک خرجا, کہ آپ ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دیں ان سے نجات کا, علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا, ہم آپ کو ہر ریسورسز دینے کے لیے تیار ہیں, آپ ان کے ہمارے بیچ میں ایک سد ڈال دیں, ایک ایسا بیریئر ڈال دیں جس کی وجہ سے وہ ہمیں آ کے نقصان نہ پہنچائے. یاجوج ماجوج کافی آ کے نقصان پہنچاتے تھے. یہ ایسی قوم تھی جو بالکل ہی تمیز رکھنے والے نہیں تھے, خون خرابہ پسند کرنے والے تھے. ہم نے جیسے بتایا کہ یہ نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے, یافیز جو اولاد تھے ان کی اس میں سے ذکر کیا جاتا ہے جس کو بیبلیکل ٹرمز میں جافز کہا جاتا ہے. جو یاجوج ماجوج کے بارے میں کافی احادیث ملتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے تو انہوں نے فوراً خبردار کیا کہ خبردار ہو جاؤ, یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں اتنا جو ہے سوراخ اوپننگ ہو گئی ہے, اور جب وہ چھوٹ جائیں گے تو اس کے بارے میں لوگوں کو وارن کیا کہ کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے, اور روز وہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں, ختم کرنے کے لیے اس کو کرتے ہیں, اور بعد میں جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو واپس وہ دیوار اسی حد تک پہنچ جاتی ہے. وہ جس دن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس دن وہ دیوار گر جائے گی. اللہ عالم کس جگہ پہ ہے, کس طرح سے ہے, کیا معاملہ ہے, اللہ اس کو بہتر جانتا ہے, لیکن یہ ایک بڑی نشانیوں میں سے ہے. ہم مزید آگے بڑھتے ہیں کہ جب یاجوج ماجوج کو چھوڑا جائے گا تو کس طرح سے وہ ویوز کے انداز میں آئیں گے اور کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے, اور ان کے جو اس قتل و غارت اور اس کے بارے میں اتنا ذکر کیا گیا ہے. لیکن ابھی چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں تفصیل سے ذکر کریں گے. سو پلیز جوائن اس ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. یہاں پہ ہم اپنے اختتام کرتے ہیں. کافی ہم نے چیزیں سیکھی یاجوج ماجوج کے بارے میں, ہم نے ذوالقرنین کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں اور کیا علماء کی رائے اس کے بارے میں ہم نے کافی چیزیں سیکھی. امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہو. یہاں پہ پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.